السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اگلے مورچوں پہ پہنچی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے ہمراہ تینوں سروسز چیف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، کابینہ کے اراکین وہ اگلے مورچوں پہ پہنچے، جہاں انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی۔ نہ صرف ملاقات کی، وزیر اعظم یہاں مخاطب بھی ہوئے، اور جو پاکستان کی فورسز نے کارنامہ انجام دیا ہے مارکہ حق میں، اور جس طرح قوم کے تحفظ کو، پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے، اس پر وزیر اعظم نے ان کو شاباش بھی دی، داد بھی دی، اور خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب ہے۔ دورہ سعودی عرب کے بعد اب وہ قطر پہنچ چکے ہیں، اور سعودی عرب دورے پر جہاں بلین آف ڈالرز ان فیکٹ اس کی ہوئی ہے، معاہدے ہوئے ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ، وہیں جو پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کا معاملہ تھا، اس کا کریڈٹ بھی ایک مرتبہ پھر سے لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جو کردار ہے اس کی پھر سے تعریف کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شام پر جو پابندیاں تھیں وہ ہٹا دی گئی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اسرائیل کو قبول کریں۔ بہرحال پاکستان کے تناظر میں یہ انتہائی اہم ہے کہ امریکہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے بعد اور اس دوران ہونے والے واقعات کے بعد، اور اس دوران بھی ابھی تک جو پوزیشن ہے دونوں ممالک کو لے کر وہ نیوٹرل لگ رہی ہے۔ وہ جھکاؤ جس کی بھارت توقع کر رہا تھا وہ اس طرف نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا ان کے لیے سیٹ بیک ہے۔ سنتاس معاہدے پر برطانوی وزیر خارجہ بھی بولے ہیں، عالمی بینک کے سربراہ نے بھی بات کی ہے کہ یہ معاہدہ معطل نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ معیشت کو لے کر وال اسٹریٹ جرنل کی سسٹر آرگنائزیشن ہے بیرن، اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو ایک منی کرشمہ قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ سرمایہ کاروں نے اگر توجہ نہ دی پاکستان کی طرف تو وہ آنے والے دنوں میں پچھتا سکتے ہیں۔ مہنگائی 40% سے کم کر کے 0%، اسٹاک ایکسچینج میں بہتری، پاکستانی یورو بانڈز کی قیمت 40 سینٹ سے 80 سینٹ تک، یہ تمام وہ پہلو ہیں جس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور ہم بھی آج کے پروگرام میں اس سے متعلق بات کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ اور سینئر سیاستدان اسد عمر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے، آبویسلی اس میں بہت سے پہلو ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن ہے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ واقعتاً خوش آئند ہے، اور ہمیں اس پہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور اطمینان کرنا چاہیے کہ امریکہ نے پاک بھارت ایسکیلیشن کے دوران اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھا۔ وہ جھکاؤ جس کی بھارت توقع کر رہا تھا وہ امریکہ نے نہیں دیا بھارت کو۔ کل اور آج جو گفتگو سعودی عرب میں کی ہے ٹرمپ نے، اس سے دو باتیں واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا ایک ایسا سربراہ کے طور پر جو دنیا میں امن چاہتا ہے، جو جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو ایک نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کو حتمی شکل دینا چاہتا ہے، ایسی شخصیت کے طور پر انہوں نے منوانے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا ایک ایسے مضبوط شخص کے طور پر جو اپنی بات فوری طور پر منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ یہ نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر وہ بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا دونوں ملکوں سے کہ جنگ بند کریں، اور جنگ بند ہو گئی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کارنامہ انجام دے لیا، اب میں روس اور یوکرین کی جنگ بند کرا دوں۔ انہوں نے ابراہم ایکارڈ کا ذکر خصوصی طور پر کیا، اور یہ کہا کہ میں محمد بن سلمان کا بہت شکر گزار ہوں گا، بہت ہی رسپیکٹ ہے ان کی میرے ذہن میں کہ اگر وہ ابراہم ایکارڈ کو جوائن کریں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کریں، جس طرح مصر نے کیا ہوا ہے، یا اردن نے کیا ہوا ہے، مراکش نے کیا ہوا ہے، UAE نے کیا ہوا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ اور غزہ کے انہوں نے غزہ میں امن کی بات کی، یعنی وہ بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑی سی وہاں سے بھی ہٹ کے انہوں نے بات کی۔ ایران کو بھی کہہ دیا ڈیل کرنے بہتر ہے، ایران سے کہا کہ ڈیل کر لیں، خوشحالی لائیں، یہ کریں وہ کریں فراہم۔ تو ایک مضبوط شخصیت کے طور پر اور امن کی خواہاں شخصیت کے طور پر وہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کا، گلف کنٹریز کا، عرب دنیا کا، عالم اسلام کا اس پر کیا ری ایکشن ہے۔ عالم اسلام کو، عربوں کو، گلف کنٹریز کو کیا ملے گا اگر وہ ٹرمپ کی جو پیس پروپوزلز ہیں ان کو قبول کرتا ہے،
اور کیا لوز کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر مسئلہ کشمیر وہ حل کراتے ہیں اور ایسا کہ اس میں ون ون پوزیشن ہو دونوں ممالک کی اور کشمیریوں کی مرضی کا ہو, یا غزہ کا مسئلہ وہ حل کرتے ہیں جس میں فلسطین اور حماس کو بھی وہ کچھ ملے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ان کو اگر یاسر عرفات کی طرح کچھ کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑیں, پھر تو ظاہر بات ہے وہ بھی کامیاب ہیں. اور دوسری سائڈ لیکن اگر یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چلنی ہے جس طرح ماضی میں امریکہ چلاتا رہا ہے تو ظاہر بات ہے پھر امن تو قائم نہیں ہو سکتا. کر کے حماس سے امریکہ نے رابطہ کیا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایران سے ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں, طویل عرصے کے بعد ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے فوری فوائد کیا امریکہ حاصل کرتا ہے, ٹرمپ کیا حاصل کرتا ہے, اور دنیا کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے. لیکن میرے خیال ہے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو سیز فائر کا تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں, اور ہمارے ہاں تو بات کم ہو رہی ہے بلکہ ہم تو اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں, لیکن انڈیا میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور اپوزیشن خاص طور پر مودی کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ کام امریکہ کو کیوں کرنے دیا, از خود کیوں نہیں کیا, ثالثی کیسے قبول کر لی, مسئلہ کشمیر کو نیشنلائز کس طرح کر لیا. تو کیا اب یہ جو ہم نے سیز فائر قبول کیا اور اچھی پوزیشن میں, مضبوط پوزیشن میں کیا ہے, اس کے بعد مذاکرات کی میز پر ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں, کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور کس طریقے سے مسئلہ کشمیر کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے, حل کی طرف جا سکتے ہیں ہم. اسد عمر صاحب. جی شاہ صاحب, بالکل آپ نے درست تجزیہ کیا کہ بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. جو ہوا پچھلے ایک ہفتے کے اندر, جس طریقے سے بھارت نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر, جس طرح پاکستان نے اس کا مضبوط جواب دیا, اور اس کے بعد مجبوراً ان کو ایک سیز فائر کی طرف آنا پڑا, اور خاص طور پہ اس میں امریکہ کی بھی جو مداخلت کہا جائے یا اس کی شمولیت تھی, اس کا بھی بہت ان کو جھٹکا لگا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نقصان ہوتا ہے شاہ صاحب جب آپ اپنے بارے میں آپس میں ہی بیٹھ کے باتیں کر کے ایک ہوا کھڑا کر دیں اور ایک اپنی حقیقت کے بارے میں آپ غلط فہمی پیدا کر لیں جس کا حقیقت سے تعلق کچھ نہ ہو. تو بھارت اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن چکا ہے, اور گلوبل سپر پاورز جو ہیں ان میں اسی ٹیبل پہ ان کی بھی سیٹ ہے, اور اس لیے کوئی گلوبل سپر پاور جو ہے وہ کسی اور کی بات سنتا نہیں ہے. تو جب ان کو امریکہ کی بات سننی پڑی تو بہت بڑا دھچکا لگا ہے وہاں پہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھی, بہت ہی خوش آئند بات ہے, اور آگے اگر آپ موقع دیں گے تو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جو بات کی ہے مجموعی طور پہ امریکن فارن پالیسی کے اوپر, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کا جو اس کے پہ جو اس کا اثر ہے, اور اس لیے پاکستان کے اوپر بھی اثر ہے, اس پہ بات کروں گا. تو یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ, دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ملک کا صدر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امن ہونا چاہیے اور تمام چیزوں پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن ہمیں صرف وہاں نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایسے ہوں جو ایک ہمسائے کے تعلقات ہونے چاہیے. بہت آپ قریبی دوست نہیں بن سکتے, لیکن آپ کی ایک پرامن زندگی گزر رہی ہو, آپ کے آپس کے اندر ایسے تعلقات ہوں, تجارت ہو جیسے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے شدید ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ دونوں ایٹمی طاقتیں بن جائیں تو یہ خطرہ, یہ تو میں اچھائی کی بات کر رہا تھا, یہ خطرہ کہ جب وہ تعلقات ٹھیک نہ ہوں تو وہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا جو پچھلے ایک ہفتے کے واقعات تھے. اس لیے پاکستان کو پوری کوشش خود اپنی طرف سے بھی کرنی چاہیے کہ ان مذاکرات کو آگے لے کر جائیں. یہ صرف ابھی ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہو گئی ہے, ایک راؤنڈ ہو گیا ہے, آگے دوسرا راؤنڈ ہونا ہے, لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو صرف عسکری معاملات ڈسکس کرنے ہیں, وہ بھی آپریشنل معاملات. لیکن ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کی ضرورت ہے, کمپریہنسو ڈائلاگ کی ضرورت ہے بغیر کسی شرط کے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کھلے دل سے بیٹھے پاکستان بھی اور بھارت بھی, کھلے دل سے وہاں پہ بیٹھے. نہیں اسد صاحب, آپ تو جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ جو وہاں ایلیٹ ہے یا جو رولنگ لوگ ہیں ان کی تو ایک بڑی ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے. اب انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ اب ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں وہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ معطل نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اپنے تئیں اس کو معطل کیا ہوا ہے. اب ہم مذاکرات یا معاملات کر بھی لیں تو پاکستان کے پاس اب آپشن کیا ہے کہ ہم آئی سی جے میں جائیں گے,
ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے, ہم UN میں جائیں گے, اس وقت موقع کیا ہے؟ اگر ہم دوستی میں لگ جائیں یا تعلقات بہتر کرنے میں لگ جائیں تو اس وقت بھارت کے اوپر جو اپنا ایک اتھارٹی یا اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کا موقع آپ نہیں سمجھتے ضائع ہو جائے گا؟ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر پاکستان یہ سوچ کے ساتھ چلے, یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. دیکھیں یہ غلطی بھارت ابھی تو کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کیا پاکستان کو کوئی جنگ کا شوق ہے؟ کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت کو تباہ برباد کر دے؟ نہیں چاہتا نا. یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی تھی, یہ ہماری اپنی شروع کی ہوئی جنگ نہیں ہے. آپ نے بڑا واضح پیغام بھارت کو بھی دے دیا اور باقی ساری دنیا کو بھی دے دیا کہ پاکستان کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے صلاحیت بھی موجود ہے, جذبہ بھی موجود ہے. عسکری طاقت بھی موجود ہے, اور قوم آپ کو آپس میں جتنی بھی زیادہ اختلاف رکھتی ہوئی نظر آئے, وہ جب باہر سے حملہ ہوتا ہے, جب بھارت کی پاکستان کے اوپر حملے کی بات آتی ہے تو وہ قوم متحد بھی ہے. تو آپ نے اپنی طاقت دکھا دی. جب آپ طاقت کی پوزیشن میں ہو اس وقت مذاکرات کیے جاتے ہیں, اس وقت کوشش کی جاتی ہے کہ معاہدے کیے جائیں, کمزوری میں نہیں. تو بالکل میں عرض کروں گا کہ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. آپ کی جو پوزیشن ایک اسٹرینتھ کی آئی ہے, ایک طاقت کی پوزیشن آئی ہے, اس کو استعمال کریں. جنگ آپ نے چلے مجبوری بڑی جنگ نہیں تھی لیکن ایک محدود جنگ تو تھی نا, جنگ آپ نے جیت کے دکھا دی. اب آپ نے امن جیتنا ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایکسٹریمسٹ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو مسلم دشمن ہیں, پاکستان دشمن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میرے خیال میں جو واقعات ابھی ہوئے ہیں, جو ساری دنیا نے بھی دیکھا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کے صدر بھی انوالو ہوئے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو جنونی سوچ ہے بھارت کی اس وقت موجودہ لیڈرشپ کی, اس سے صرف پاکستان نہیں, اس سے بھارت کو کیا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس سے دنیا کو کیا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اور ہم نے اسد عمر صاحب بنانا ہے بنیاد. جی بالکل. اسد عمر 2019 میں بھی ایک ایسا ہی موقع آیا, وہ جو فروری کا واقعہ ہوا, ہم نے بھرپور اس کا جواب دیا, لیکن اس کے بعد 5 اگست کو اس نے کشمیر کو ضم کر لیا اور اس کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکے. تو اس وقت کیا ہماری کوئی تیاری نہیں تھی؟ ہم ذہنی طور پر یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ انڈیا اب آگے کیا کرے گا؟ ہم وہ 19 فروری کا 27 فروری کے سحر میں گرفتار رہے اور وہ اس نے 5 اگست کر کے دکھا دیا. تو اس وقت کے اور آج کے حالات میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ تو میں شاہد عارف صاحب میں پھر وہی کہوں گا, جس طریقے سے بھارت اپنی زمینی حقائق کو جو ہے نا وہ سمجھنے سے قاصر رہا ہے, اور اس لیے انہوں نے یہ غلطی کی اور اس لیے نقصان ان کو اٹھانا پڑا, اسی طریقے سے آپ کو بھی اپنے زمینی حقائق سے نظر نہیں چڑانی چاہیے. 5 اگست کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ انڈیا نے جو کیا 370 وہ ان کی جو کلوز تھی جس میں کشمیر کا ایک خاص وہ تھا, اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں آپ جو ہے وہ ظاہر جنگ کر کے, تو مجھے یقین آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کو انڈیا کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے تھا, یہ ایٹمی ہتھیار چلا دینے چاہیے تھے. جو بھی کرنا تھا وہ عالمی فورم کے اوپر جا کے کرنا ہے نا. آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے, اقوام متحدہ کے ذریعے, آپ نے بڑی جو طاقتیں ہیں دنیا کی ان کے ذریعے اس معاملے کو کشمیریوں کے جائز حق کی طرف لے کر جانا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس وقت 2019 میں ہوا, وہ ہونے کے بعد ختم, ہاں پہ بھی ہمارا بھاری ہاتھ تھا. جس وقت ختم ہوا تو پاکستان ایک اچھی پوزیشن میں تھا, لیکن دنیا اس کے اندر انوالو نہیں ہوئی اور وہ معاملہ وہیں رہ گیا. ابھی فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس دفعہ زیادہ دیر تک معاملات چلے, اس دفعہ انڈیا نے زیادہ جارحانہ حملہ کیا پاکستان کے اوپر, زیادہ خطرناک انہوں نے اقدامات کیے, اس کی وجہ سے پاکستان نے بھاری نقصان ان کو پہنچایا, اور دنیا جو ہے وہ ایٹمی جنگ کے خطرے کی وجہ سے اب اس پہ مرکوز ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں. اس دنیا کی جو انٹرسٹ ہے اس وقت, جو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. اور آپ نے جو معاملات حل کرنے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے نہیں ہونے, وہ ہونے ہی ایسے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوگا, کوئی بات چیت کے ذریعے کیا جائے گا, اور وہ عالمی طاقتوں کے شامل ہوئے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. بہت بڑا موقع پیدا ہوا ہے, ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اسد عمر صاحب, وال اسٹریٹ جرنل کی سسٹر آرگنائزیشن ہے بیرن, یہ اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف اگر سرمایہ کاروں نے توجہ نہ دی تو وہ ہو سکتا ہے بعد میں پچھتائیں. میں نے میریکل کے 2 سالوں میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 40 سے 0 پہ آ گئی ہے.
آپ کا یورو جو ہے اس کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے, آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے, بہت سے انڈیکیٹرز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا موقف تھا کہ معیشت میں استحکام آ رہا ہے اور ہم ٹیک آف پوزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا واقعتاً اب پاکستانی معیشت ٹیک آف پوزیشن پہ ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال تھی آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے, جس وقت ایک خطرہ تھا کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر تھی, اس سے حالات بالکل بہتر ہوئے. IMF کا معاہدہ ہونے کے بعد سے ایک استحکام آیا اور مہنگائی کی شرح بھی جو ہے اس کے اندر تیزی سے کمی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کی وجہ سے شرح سود جو ہے اس کے اندر بھی کمی آئی ہے, اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ٹیک آف کا سٹیج ابھی تک ہمیں نظر وہ اتنا نہیں آ رہا, جو اعداد و شمار آتے ہیں صنعتوں کے, زراعت کی پیداوار کے, اس کے اندر ابھی وہ بہتری ہمیں نظر نہیں آئی ہے, لیکن امید کرنی چاہیے کہ اب یہاں سے ان کے اندر بھی بہتری نظر آئے گی. لیکن اگر ہم پہلے جو بات کر رہے تھے اسی سے میں جوڑ دوں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ساری دنیا آپ بات کریں نا کہ بھارت نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان مس کر دے, اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی اس طرف پیش رفت ہوتی ہے کہ لگے دنیا کو کہ ہماری کشیدگی کم ہو رہی ہے اور معاملات جو دیرینہ ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے پاکستان کے اندر کتنی زیادہ دلچسپی لینی ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان مواقعوں سے بھرا ہوا ہے, سرمایہ کاری کے بے تحاشا مواقع ہیں پاکستان کے اندر. اگر سٹیبلٹی یہاں پہ بھی نظر آئے گی, ملک کے اندر بھی, اور ہمارے خطے کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, تو اس میں انشاءاللہ بالکل امید کرنی چاہیے کہ آگے بڑی بہتری نظر آئے گی سرمایہ کاری کے اندر بھی. اچھا, وہ بات رہ گئی درمیان میں جو ٹرمپ کا دورہ ہے اور خلیج پر اور خطے پر, پورے خطے پر اس کے جو اثرات ہیں, آپ اس پہ بات کرنا چاہتے تھے. وہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ایران, پاکستان, افغانستان, خلیجی ممالک اب کیا توقع کریں کہ جو ٹرمپ کی دنیا ہوگی یا ٹرمپ کے امریکہ کا وضع کردہ نیو ورلڈ آرڈر ہوگا, وہ کیسے ریفلیکٹ کرے گا؟ بالکل شاہ صاحب, میں اس کی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو انہوں نے وہاں پہ تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں. انہوں نے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی تھی, خاص طور پہ پچھلے آپ سمجھ لیں کوئی 30-35 سال کی جو ان کی پالیسی تھی, عمومی طور پہ ساری دنیا کے لیے لیکن خصوصی طور پہ اس خطے کے لیے, مشرق وسطیٰ کے لیے, اس کو تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. تو بالکل ایسے لگ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ وہ باتیں بول رہے تھے جو مسلمان ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ, پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تنقید کیا کرتے تھے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر, وہ ساری باتیں امریکہ کے صدر نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ یہ کام امریکہ کا نہیں ہے کہ وہ ملکوں کے اندر چڑھ دوڑے اور وہاں پر جا کے بولے کہ کیا نظام ہونا چاہیے اور ان ملکوں کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کریں گے. یہ ان ملکوں کا کام ہے, یہ وہاں کے عوام کے فیصلے ہیں, یہ وہاں کے رہنے والوں کے فیصلے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اس کو سی چینج کہتے ہیں, اور اس سے ایک بہت ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ اس خطے کے اندر ہم نے جس پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر جس قسم کا تلاطم دیکھا ہے, وہاں ہمیں اب بہتری نظر آئے گی. اور ایک بہت بڑا میسج بھی ہے, آپ ذرا یہ دیکھیے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اپنے پہلے دورے پہ جا رہا ہے, وہ سعودی عرب جا رہا ہے, وہ UAE جا رہا ہے, وہ قطر جا رہا ہے, عمان جا رہا ہے, وہ مسلمان ممالک کے اوپر جا رہا ہے, کے پاس جا رہا ہے اسی مشرق وسطیٰ کے اندر. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انہوں نے پبلکلی بھی, حالانکہ اور ٹرمپ جو ہیں وہ قریب سمجھے جاتے تھے, لیکن انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو دوبارہ سے انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور جو وہاں پہ کھانا پینا روک دیا ہے اسرائیل نے غزہ کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا موقع پیدا ہو رہا ہے مجموعی طور پہ بھی, جس طرح میں پہلے پاکستان کی بات کر رہا تھا, وہ مسلم دنیا کے اندر بھی ایک موقع پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے امریکن صدر کے ساتھ جو پرانی ان کی جو فارن پالیسی, خارجہ پالیسی کی سوچ ہوتی تھی, اس کا سخت ناقد ہے, اس کے ساتھ کوئی بڑے فیصلے اور کوئی بڑا حل نکالنے کی طرف لے جایا جائے. اچھا, ایسی صورتحال میں ہمیں اپنا گھر کس طرح سے ٹھیک کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ایک فوجی یا عسکری برتری حاصل ہوئی ہے انڈیا پر, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اندرونی سطح پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ایک تو ہم مذاکرات کی میز پر جب بیٹھیں تو ہماری پوزیشن مضبوط ہو, دوسرا یہ ہے کہ آگے جو ہونا ہے مقابلہ وہ تو ہونا ہے, ٹھیک ہے, جنگ دوبارہ شاید نہ ہو, اللہ کرے نہ ہو,
لیکن انڈیا ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تو بہت کچھ کرے گا، پراکسی وار بھی ہوگی، اقتصادی حوالے سے بھی کچھ اقدامات ہوں گے، ہاں سفارتی حوالے سے بھی اقدامات ہوں گے. تو اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اندرونی سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ تو نہیں ہونے والا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھارت جو ہے شیر و شکر ہو جائے گا. اور میں نے جو پہلے امید کا اظہار کیا کہ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے اور ہمیں ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے کہ جس کے اندر جنگ کا خطرہ نہ ہو. یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب پاکستان جو ہے وہ ایک طاقتور ملک نظر آئے. جو پاکستان نظر آئے گا کہ اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس وسائل ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے. کمزور اگر ہم نظر آئیں گے تو ہمیں کوئی امن نہیں ملنے والا. امن حاصل کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کو بیک میں نہیں دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے یہ بالکل ضروری ہے. اس کے دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو صرف میں اگر جنگی پہلو سے دیکھوں تو ایک بہت بڑی چیز، جس طریقے سے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سپیچ کی بات کرتا، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے موجودہ یہ ماڈرن ٹائمز کو اگر میں لوں، دنیا کے اندر عالمی حالات کو دیکھوں، کہ مغرب کی بہترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہوا ہے چائنا کی بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ یا کوئی بھی غیر مغربی ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور جو مغرب کی ٹیکنالوجی ہے اس کو شکست حاصل ہوئی ہے. جو J10C اور PL15 کا پلیٹ فارم یوز ہوئے ہیں پاکستان میں مینلی، اس کے علاوہ بھی باقی جو یوز ہوئے ہیں وہ مینلی چائنیز ہیں. تو ایک تو اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں بالکل ہمیں امریکہ نے پیس کے لیے بھی ہیلپ کیا، ہمیں ٹریڈ کے لیے بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اور امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں. لیکن کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہم کر سکتے کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، جو ایک خاص دوستی ہے جس کو وہ آئرن بردر کہتے ہیں، یا جیسے لوہے کے دوست آپ کو اردو میں اگر میں اس کو ترجمہ کروں، اس خصوصی دوستی کو ہم نے بنیاد بنانا ہے. اندرونی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، جب تک ہم سیاسی استحکام کی طرف نہیں جاتے، ہماری سیاسی جماعتیں آپس کے اندر مقابلہ ضرور کریں لیکن دشمنی کی حد جب تک ختم نہیں ہوتی، پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ایک مضبوط بنیاد کے اوپر نہیں چلتی. تو جو یہ سارا پاکستان کا پوٹینشیل ہے اور یہ جو سارے خطرات سے ہم نے نمٹنا ہے، اس کے اندر ہم مکمل طور کے اوپر جو بہترین صورتحال ہوتی ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے. اس لیے جیسے میں نے بیرونی چیزوں کے کہا، اس لیے اندرونی معاملات کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. اور ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی غیر استحکام ہے اس کو بھی سب کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ کے فیصلے کر کے اس کے اندر بھی حل نکالیں. صحیح ہے. ابھی یہ جو سیاسی استحکام لانے کے لیے بظاہر تو کوئی حکومت کی طرف سے اقدامات تو نظر نہیں آتے، لیکن ایک درخواست دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیرول پر رہائی کی، اور وہ وزیر اعلیٰ KPK کی طرف سے. آپ سمجھتے ہیں ایک تو یہ صحیح اقدام ہے، اور کیا پیرول پر اگر ان کی رہائی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سارے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، سیاسی معاملات، اور جو برف ہے وہ پگھلے گی اور دونوں جماعتیں دونوں فریق مذاکرات کر کے ملک میں سیاسی استحکام لا سکیں گے؟ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے کہ اگر آپ سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تمام کم سے کم جو بڑے سیاسی فریق جو ہیں وہ تمام بڑے سیاسی فریق اس کا حصہ ہوں گے. اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس کا سب سے زیادہ ووٹ بینک وہ رکھتی ہے، اور تحریک انصاف کے اس سارے پروسیس کے اندر شامل ہوئے بغیر آپ وہ استحکام حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود ہیں تو وہ استحکام کی طرف آپ نہیں جا سکتے. لیکن کیا صرف وہ بس ایک جو باقی تمام معاملات جو ہیں، آپس کی کشیدگی، آپس کے ساتھ رنجشیں، دشمنی، سیاسی پارٹی جو ہیں وہ آپس میں ان کا جو تصادم ہے وہ ویسے ہی رہے، وہ صرف بس پیرول پہ چھوڑ دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں مجموعی طور پر جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے، ان تمام کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. اور اس بڑے ایک لارجر پیکج کے اندر میرے خیال میں ظاہر ہے یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، جو سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں، ان کو بھی سیاست کرنے کا پورا جو ہے وہ موقع دیا جائے. اچھا، پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پرانے دوست مل بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ لائحہ عمل تیار کیا ہے عمران خان کی رہائی کا، تو اس میں آپ بھی تھے اس بیٹھک میں؟
نہیں جی، میں اس کا حصہ نہیں ہوں. مجھے پتا ہے اس کا، میں فواد چودھری وارا سے اور دوسرے دوست جو اس کے اندر شامل تھے ان کے ساتھ میرا رابطہ ضرور ہے. مجھے پتا ہے وہ کیا کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، میں اس کا حصہ نہیں. صحیح ہے. اچھا اسد صاحب ایک ذرا بریف کمنٹ کر دیں جو ٹرمپ کی اپروچ ہے، جس طرح ابھی گلف کا وہ وزٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے رشیا کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی، پھر اب چائنا ٹیکنالوجی جو آپ نے بات کی وہ بھی ایک ریویل اور وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. چائنا کے ساتھ ٹیرف کو ریوزٹ کر لیا جو پہلے بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے نافذ کیا تھا. تو کیا ٹرمپ اب تھوڑا ڈپلومیٹک وے میں چل رہا ہے اس انداز میں کہ جو قربتیں چائنا کے ساتھ ان ممالک کی ہیں وہ قربتیں امریکہ کے ساتھ کی جائیں، اور وہ تبھی ہوں گی کہ جب امریکہ ایک پیس میکر یا پیس لونگ کنٹری کے طور پہ سامنے آئے گا؟ جی، اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا جو ہے نا ذاتی وہ رائے یہی رہی ہے، اور وہ ابھی نہیں، وہ سیاست میں آنے سے پہلے سے رہی ہے کہ یہ امریکہ جو ہے جو غیر ملکی جنگوں کے اندر شامل رہا ہے اور ایک عسکری طاقت کے طور پہ ساری دنیا کے اندر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ ان کا اپنے یقین کا، اپنی سوچ کا بھی اس کے اندر ضرور اثر شامل ہے. اور دوسرا یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایک چائنا کے ساتھ مقابلہ ہے. 21ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت کون ابھرے گی، اس کا مقابلہ امریکہ اور چائنا کا ہی ہے. اور اس وقت جس طرح ملک کے اندر کہا جاتا ہے کہ دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اسی طریقے سے وہ دنیا میں دل جیتنے کی بھی اس وقت ریس لگی ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تم میرے سائڈ پہ آ جاؤ اور دوسری سائڈ سے مقابلہ کریں گے، میں تمہیں اسلحہ دوں گا اور یہ سب کچھ. وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تجارت کرو، تم بھی پیسہ بناؤ اور امریکہ بھی پیسہ بنائے اس کے اندر. اور یہی وہ انہوں نے نام لے کے پاکستان کا کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایسی کوئی ٹریڈ ڈیل کی جائے اور اس کا بھی ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایک چیز ذرا سا، پچھلے 100 دن جو ان کے تقریباً 100 دن سے زیادہ، تھوڑا زیادہ ہو گیا ان کو صدر بنے ہوئے دوسری دفعہ، ایک چیز ان کو نوٹ کریں کہ جب وہ ایک چیز کا اظہار کرتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر دوسری طرف سے جو پارٹنر ہے یا دوسری سائڈ جو ہے نا وہ کو لے تو لال کرے اور وہ لگے کہ وہ ساتھ کام کرنے کے لیے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنا مائنڈ چینج بھی کر لیتے. تو اس وقت وہ پیوٹن کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا، لیکن جس وقت پیوٹن کو ان کو لگا کہ وہ ایک اچھی نیت سے جو ہے وہ ساتھ کام نہیں کر رہے، تو اب وہ پیوٹن کے خلاف بھی ہو گئے. اسی طریقے سے نیتن یاہو کو میں نے پہلے ذکر کیا تھا. تو میں بار بار اسی چیز کے اوپر آتا ہوں. میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ اپنے جو بھارت کے خلاف جو معاملات ہیں اس کو حق کی بنیاد کے اوپر ایک پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ٹھیک رہیں گے. اگر ان کو یہ بھارت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نہیں پاکستان جو ہے اس کا تو ارادہ نہیں ہے کوئی امن کا، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا مائنڈ چینج کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگاتے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ اسد عمر سے وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سے گفتگو کریں گے. آج پسرور میں وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اور یقینی طور پہ انہوں نے اپنی افواج پہ فخر کا اظہار کیا ہے، ان کو داد دی ہے، ان کو شاباش دی ہے. اس موقع پہ تینوں سروسز چیف جو ہیں وہ بھی موجود تھے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تھے. یہ ویژولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پہ کہ آج خاصا ولولہ انگیز اور پرجوش خطاب وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا ہے. جنرل صاحب ایکچولی یہ چل کیا رہا ہے، اور جب اس سطح پہ آپ کا وہ جو کیموفلیج تھا سیکولر اور ڈیموکریٹک انڈیا والا وہ ایکسپوز ہو، تو پھر کتنی بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کرے، کیش کرے؟ دیکھیں، میں پرائم منسٹر کی اسپیچ پسلور میں تقریر میں سن رہا تھا. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اس تقریر میں ابھی ان کو شروع وہیں سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پاکستان کے وزیر وزارت خارجہ کا یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو مودی صاحب کی اپنی ہمت ہے، اپنی جو انہوں نے کچھ کر کے کشمیر کو وہ فلیش پوائنٹ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ واقعی دنیا کو جلا کے داخل کر دے گا. اب یہ موقع پرائم منسٹر صاحب باقی ٹھیک بہت اچھی یقین کر رہے ہیں، وہ سب کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن کشمیر سے شروع ہونی چاہیے، کشمیر سے بات ختم ہونی چاہیے. کیونکہ ہم جہاں بھی ہماری ناکامیاں اس میں ہے تو ایک لمبی داستان ہے، ہم سب اس کے گواہ ہیں. تو یہ جو ہمیں موقع ملا ہے، اب اس کو بھی ہم آگے لے کر نہ چلیں تو پھر میرا خیال ہے چاندہ ہونے والی نسلیں تو کیا خیال ہم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکیں. یہ تاریخ نے آپ کو ایک ایسا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس سے میرا خیال ہے ایسے فائدہ اٹھانے کی شاید ہم نے سوچ ہی نہیں ہے. بدقسمتی ہے میری، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، دیکھیے بھارت کے اندرونی معاملات کا تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے
یہ میرے لیے جشن منانے کی بات نہیں ہے, یہ میرے لیے خوش ہونے کی بات نہیں ہے. میرے لیے پریشانی اس بات کی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. ہم جس طرح جشن منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن جو چیز ہمیں بار بار ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹا واقعہ نہیں ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اور جس کی وجہ سے بھارت نے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جواب دینا ہے. ہم ٹیکنیکلی ایڈوانس ہوں گے, لیکن ہماری جو افواج ہے جس کے انہوں نے استعمال کیا ٹیکنالوجی, اس کا بھی زیادہ بات چھپی نہیں رہے گی. دنیا یہ جس قسم کی ٹیکنالوجی بات ہم کر رہے ہیں یہ روز کے حساب سے اس کا توڑ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کو نہ صرف اپنے دوست رہنا چاہیے بلکہ بحثیت قوم ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ مودی نے پھر ایک اور جو موقع دیا ہمیں بحثیت قوم سوچنے کا, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور قوم کو جس طریقے سے بھی منظم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھیں, اپنی اکانومی کو بہتر کریں. اور یہ جو پاکستان کے اوپر سراسر اور یہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے, جس وجہ سے بات شروع ہوئی تھی, بات تو وہیں وہیں کھڑی نا, وہ تو وہیں وہیں کھڑا ہوا. جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, جب تک بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آ جائے گی, اور جب تک بھارت کو دنیا یہ بات سمجھا نہیں دے گی کہ بھائی آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں ورنہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے, وہ جب تک بھارت دنیا تک نہیں آئے گی, میرا خیال ہے ہمیں اس وقت تک بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جان صاحب یہ تو بالکل حقیقت ہے, جب تک ہم ایک مسلم ریاست ہیں اور جب تک ہم نیوکلیر مسلم ریاست ہیں اس وقت تک نہ بھارت سے ہم محفوظ ہیں نہ اس کے اتحادیوں سے. لیکن ہمیں تیاری صرف فوجی سطح پر کرنی چاہیے یا کچھ اور اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم بھارت کا عالمی سطح پر, عالمی فورم پر, عالمی اداروں میں مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیے بیسک کسی بھی قوم کی جو اسٹرینتھ ہے وہ فوج نہیں ہوتی جی. فوج تو اس قوم کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. قوم کس قدر متحد ہے, کس قدر وہ ایک جو کمی وفات پہ کسی سے ایک نقطہ نظر رکھتی ہے وہ بہت کریٹیکل ہے. اور جس طریقے سے آپ کو بدقسمتی سے ہم دیکھتے رہے ہیں, یہ جو ہماری سیاسی جو آزادیاں ہیں جہاں پہ ہم نے ملک کو دنیا کے سامنے بھی ایسے کمزور ملک پیش کیا ہے, ایک تو اس کو ختم کرنے کی بہت ضروری ہے. جنرل صاحب ایک تصحیح کر دوں, ابھی جو پرائم منسٹر پاکستان نے اسپیچ کی ہے پسرور میں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آؤ مسئلہ کشمیر کو جو عالمی قراردادیں ہیں اس کے تحت حل کریں اور مسٹر مودی اپنے بھاشن اپنے پاس رکھو. تو پسرور میں تو پرائم منسٹر پاکستان نے ٹھوک بجا کے یہ بات کی ہے. اس کا مطلب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ٹویٹ میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے, اچھی بات ہے, نہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں اس کو یہ بہت مسلسل ہے, ایک ٹویٹ سے یا ایک میری بیان سے بات نہیں چلے گی. جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں جب تک بحثیت قوم اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے اتنا خوبصورت موقع آپ کو عطا فرمایا کہ ہم ایک بحثیت قوم سوچ رہے ہیں. ہمارا جو لوگوں کو ذہن میں تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا سب کچھ. اب موقع اس بات کا ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ قدم آگے بڑھائے, اپنے مفاد کے دائرے سے باہر نکلیں, کیونکہ جتنی جلدی آپ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر دیں گے, ایک تو اس بات میں کنسنسس ہے کہ فوج عوام ایک ہیں, لیکن بہت سی دوسری چیزیں جس میں کنسنسس بہت لازمی ہے. اور جب آپ جا کے انٹرنیشنل فورم پہ بات کریں گے تو آپ کی اسٹرینتھ اتنی ہی ہوگی, آپ کی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ, آپ کی پولیٹیکل اسٹرینتھ اتنی ہی ہوگی جتنا قوم متحد ہوگی, جتنا قوم ان سے اس کا آپ کا ساتھ دے گی. آپ کو شاہ صاحب کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب جا رہے تھے شملہ کانفرنس کے لیے تو انہوں نے اپنے بدترین مخالف کے گھر گئے, وہ لوگ ان کے گھر جا کے انہیں جب قائل کیا تو جب وہ شملہ جا رہے تھے تو پورے جو سیاسی لیڈرشپ نے حکومت کی ان کو الوداع کہنے آئی تھی. اس کا بھٹو صاحب کو ذاتی فائدہ کوئی نہیں تھا, لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا ایک لیڈر پوری قوم, پورے تمام جو پولیٹیکل ڈفرینسز چھوڑ کے ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس لیے بھٹو صاحب جب گئے شملہ تو بات چیت کا ان کا انداز ہی ڈفرینس تھا. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, اور اکانومی کے لیے خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے جو اس کو لے کے آگے بڑھیں, ورنہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت کمزور اکانومی کے باوجود بھی پاکستان نے اتنی قدر ٹیکنالوجی وغیرہ پہ کام کر لیا ہے, لیکن زیادہ دیر چلے گا نہیں ہے, کیونکہ یہ دیکھ رہا ہوں, میں غلط ہوں اس میں, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن یہ مسئلہ ٹلا ہے, ختم نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو اب مذاکرات کرا رہا ہے وہ اس کو پھر اسی طرح درمیان میں چھوڑ دے گا اور مسئلہ کشمیر یا پانی کا مسئلہ یا جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل کیے بغیر ہی صرف بھارت کی فیس سیونگ کریں گے اور اب حتمی حل نہیں آئے گا مسائل کا جس کی وجہ سے جو ہماری کشیدگی ہے یا لڑائی ہے یا خرابی ہے تعلقات کی وہ دور ہو سکے؟ شاہ صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں شاید لیکن جس نے امریکہ پہ اعتماد کر دیا نا کہ امریکہ ہمارا کام کرا دیا، اس سے پہلے بھی امریکہ ڈس چکا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈس چکا ہے. آپ گواہ اس چیز کے کہ بھٹو اور سروسک کے درمیان 6 دور ہوئے بالکل اور امریکہ کے کہنے پہ ہوئے، کہاں پہنچے ہو. بالکل. اس لیے ٹرمپ صاحب کی بات کہنا اور بات ہے، لیکن جو امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں ہمیں ان کے مطابق بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ امریکہ کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا پاکستان کا ساتھ. نہیں، اگر امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے غلط گھوڑے پر جو تھا ابھی تک وہ جوا لگایا ہوا تھا، داؤ لگایا ہوا تھا اور وہ گھوڑا پٹ گیا ہے تو پھر بھی وہ اسی کے ساتھ کھڑا رہے گا. جی دیکھو، گھوڑے کو دوبارہ کھڑا کرنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی. اچھا، اتنی دیر نہیں لگے گی. اچھا. ٹیکنالوجی کا ڈفرنس جو ہے وہ دور کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن جو امریکہ جس وجہ سے بھارت کو اپنے ساتھ لے کے کھڑا ہوا ہے، ان کے جو آپ 4 معاہدات ہم شور آپ سب نے ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ معاہدات ایسے ہیں کہ جو بھارت کو امریکہ کو اتنا کلوز کرتے ہیں کہ شاید نیٹو الائز بھی اتنے کلوز نہیں ہوں گے. صحیح ہے. جنرل صاحب، اچھا تھوڑا سا اسپیسیفکلی یہ جو مس ایڈونچر کرنے کی کوشش مودی نے کی تھی، اب بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. سابق بھارتی آرمی چیف ہیں منوج نروانے، انہوں نے اس کو مودی حکومت کی نالائقی قرار دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کوئی بالی ووڈ کا سین نہیں ہوتی، بالی ووڈ کی فلم نہیں ہوتی. ہم ان کے ڈیفنس انالسٹ کو دیکھتے ہیں، وہ ڈپلومیٹکلی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، ہم وہاں بھی اکیلے ہو گئے ہیں. اور امریکہ نے بھی خود کو نیوٹرل کیا، اس نے انڈیا کی طرف جھکاؤ نہیں دیا ابھی تک. تو یہ سارے جو حالات ہیں، یہ سارے واقعات ہیں، یہ انٹرنل پریشر مودی کا سیاسی مستقبل کیا ڈٹرمن کر رہا ہے؟ دیکھیے، مودی صاحب کی کیوں فکر ہے؟ آپ مودی صاحب کو ہٹا دیں گے، بی جے پی تو رہے گی نا، آر ایس ایس تو جو بیک پہ رہے گی نا. جو بھارت کی سوچ ہے 14 اگست 1947 سے شروع سے لے کے آج تک وہ تبدیل نہیں ہوئی نا، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو. یہ کام مختلف ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں ابہام نہیں رہا. اور بی جے پی سے اگر مودی صاحب کو ہٹائیں گے تو ان سے بھی اور سخت کی قسم کے ان کے پاس لوگ موجود ہیں جو لے کے آئیں گے ان کے سامنے. اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں صرف فکر یہ کرنی چاہیے کہ جس سوچ نے بھارت کو گرفت میں لیا ہوا کیا وہ تبدیل ہوگی؟ وہ تبدیل ایسے نہیں ہوگی. وہ تو جہاں صاحب حقیقت یہ ہے کہ جب کانگریس تھی جو سیکولر پارٹی اپنے آپ کو کرتی ہے، ہماری 2 پہلی جنگیں جو ہیں وہ تو اسی کے دور میں ہوئی ہیں، 70 کی 71 کی اور 48 کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے زیادہ ہندو مسلم فسادات انڈیا میں اندرا گاندھی کے دور میں، نہرو کے دور میں ہوئے ہیں، بعد میں تو نہیں ہوئے. تو وہ تو حقیقت ہے کہ وہاں پارٹی کوئی بھی ہو سوچ ایک ہی رہتی ہے. لیکن اب اس کا حل جو ہے آپ کے نزدیک یہ ہے قوم متحد ہو، سیاسی استحکام یہاں ہے، ہم معاشی ترقی کی منزل حاصل کریں. لیکن یہ کیا ہمیں اس صورت میں حاصل کرنے کے لیے کیا اب وہ بیلنس برقرار رکھنا چاہیے تعلقات میں جو چین اور امریکہ کے درمیان ہے، یا ہمیں یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ایک نئے بلاک کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ تو چونکہ پاور ہے، ہر ایک کا امسایا ہے، ہمیں اس سے دشمنی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا پاکستان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اب جو دور ہے وہ اس صدی جو ہے وہ پہلے امریکہ کی صدی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ صدی ایشیا کی ہے، اور ایشیا میں چین، روس، سنٹ ایشین ریپبلک، یہ ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں. ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور بہتر ہونے چاہیے. ان کے ساتھ ہماری روابط چاہے وہ معاشی ہیں چاہے ملٹری بڑھنے چاہیے. اور چین کے ساتھ تو دیکھیے اب اس کے بعد تو پاکستان کو کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے نا. بالکل. اس لیے امریکہ بھی اس وقت آیا اس سارے ہنگامے میں جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو مار کھانے کو تیار نہیں ہے. اس سے پہلے تو امریکہ بڑا خوش بیٹھا ہوا. جی ٹھیک، بہت شکریہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.